دیکھیے اقرا، اقرا مانے پڑھیے، مولانا رضا صاحب اقرا مانے کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے. لی یعنی میرے لیے. میرے لیے، لی میرے لیے، لکا تمہارے لیے. لکا مانے کیا ہے؟ لہو اس کے لیے، اور لہا. اب دیکھیں لی اختن واحدتن، لی اختن واحدتن یعنی ایک بہن ہے، یعنی مراد ہوگا اخت مانے کیا ہوتا ہے؟ بہن. صحیح ہے. واحدہ مانے ایک. اگر ترجمہ یہ ہو نا میرے لیے ایک بہن ہے، ہاں میرے لیے ایک بہن ہے، یہ ترجمہ ہوگا نا. میرے لیے ایک بہن ہے. یا اردو میں اگر ہم بولیں گے تو میرے لیے نہیں بولتے ہیں، اردو میں تو بولتے ہیں میری ایک بہن ہے نا. تو لیکن جو تو صحیح ترجمہ ورڈنگ والا ہے وہ کیا ہوگا؟ میرے لیے. ہاں اخت لفظ مولانا قرآن میں آیا ہے، یاد آ رہا ہے کسی کو کہاں آیا ہے؟ کئی جگہ آیا ہے. جناب موسیٰ کے واقعے میں آیا ہوگا. اس میں جناب موسیٰ، جناب یوسف نہیں، ایک تو جناب مریم کے لیے آیا ہے اور بھی کئی جگہ آیا ہے. بتا دے رہا ہوں کتنی جگہ پہ آیا ہے. یہ لفظ ہے 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 جگہوں پہ لفظ اخت آیا ہے. کتنی جگہوں پہ؟ 9. لیکن ہم ایک جگہ آپ کو سورہ مریم میں 28 نمبر پہ دکھا دے رہے ہیں. آئیے دیکھیے مریم، سورہ مریم لکھیں ورنہ کچھ اور آ جائے گا. سورہ مریم 28 جہاں کہا یا اخت ہارون، جناب مریم کو مخاطب کر کے ان کے علماء نے قوم نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن ما کان ابوکی امرا سوء، کہ آپ کے والد برے انسان نہیں تھے، نہ تمہاری ماں جو تھی باغی تھی. صحیح ہے نا. اس سے جو مراد ہے وہ تفسیر میں دیکھنا ہوگا. یعنی کب؟ جب جناب عیسیٰ کو لے کے جناب مریم آئی تھی تو وہاں کے مجمع نے آپ کو مخاطب کیا تھا، کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیہ. ٹھیک ہے. تو آ جائیے لی اخت واحدتن، میری ایک بہن ہے. کیا ہے؟ ایک بہن ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں الکا اخون، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کہیں گے لا مالی اخون، کیا؟ لا مالی اخون، نہیں میرا بھائی نہیں ہے، نہیں میرا بھائی نہیں ہے. اختی لہا طفل صغیر، اختی لہا یعنی میرے بہن کے لیے، طفل صغیر چھوٹا بچہ ہے، یعنی میرے بہن کے پاس چھوٹا بچہ ہے. زمیلی لہو اخن و اختن،
زمیلی لہو یعنی جو میرا کلاس میٹ ہے اس کا اختن و اخن و اختن ایک بھائی اور ایک بھائی خان ہے. نقولو یعنی ہم کہیں گے عندی کتابن یعنی کتاب کو بولنا ہوگا تو عندی کا لفظ لائیں گے. کیا لائیں گے؟ عندی کتابن، عندی جوالن، عندی قلم، عندی بیتن، یہ سب کہیں گے. وَتَقُولُ لِي أَخٌ اور بھائی کے لیے بہن کے لیے کہنا ہوگا تو لی اخن یا لی اختن کہنا ہوگا. لا نقولو ہم نہیں کہیں گے عندی اخن میرے پاس بھائی ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ لی اخن. کیا بولیں گے؟ لی اخن ہے نا. اب آ جائیے مع کا استعمال دیکھ لیجیے. مع مانے کیا ہوتا ہے؟ بند کرے مائک بند کرے. ساتھ ساتھ جانتے نا، ود صحیح ہے نا، کسی چیز کے کسی کے ساتھی میں ہونا. خرج حامد مع خالد، حامد نکلا. خرج مانے کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. خرج یخرج وہ نکلتا ہے یعنی وہ نکلا. تو خرج حامد، حامد نکلا مع خالد خالد کے ساتھ. لیکن کیا تو خرج حامد مع. اب یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قبل بعد تحت ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضاف، اور ان کے بعد جو لفظ آئے گی وہ ہوگی مضاف الیہ. مع بھی ہمیشہ مضاف ہوگا، اس کے بعد والے لفظ کیا ہوگی؟ مضاف الیہ. اسی لیے آپ غور کریے خرج خالدن پہ کیا آیا مولانا؟ زبر کہاں ہے خالدن پہ؟ دو پیش ہے نا. دو پیش ہے نا. مع خالدن، مع کے بعد جو خالد آیا اس پہ کیا آ گیا؟ دو سے. پھر آیا مع کے بعد اگر کوئی لفظ آئے گا تو کیا آئے گا؟ مجرور، اس پر زیر آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. ذهب الطبيب مع المهندس. دیکھیں مع کے بعد مہندس پہ بھی زیر آئے کہ نہیں آیا؟ ذهب الطبيب، ذهب مانے گیا، ڈاکٹر 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 گیا انجینئر کے ساتھ. ڈسٹربنگ ہے، بند کر لیں. صبا مرزا آ گئی ہیں دیر سے. صحیح. ذهب الطبيب، طبیب جانتے ہو نا؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر ذهب مانے گیا، ڈاکٹر گیا گیا انجینئر کے ساتھ. سے انجینئر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انجینئر کے ساتھ. اس کے بعد آگے دیکھیے مولانا جلس المدرس. جلس یجلس مانے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا بیٹھنا. ارے بند کر لیں بھیا جس کا بھی ہے، یہ بہت ڈسٹربنگ ہو رہا ہے، مت کھولیں، صبر سے کام لیں. جلس المدرس، ٹیچر بیٹھا، مع المدیر. دیکھیے مع کے بعد مدیر پہ پرنسپل کیا کے آ پاس. رہا ہے؟ دو زیر آ رہا ہے نا. تو کیا کہیں گے مولانا؟ جلس المدرس، ٹیچر بیٹھا، مع المدیر پرنسپل کے ساتھ. مما کا یا علی، مما کا یعنی من مانے کیا ہوتا ہے؟ کون. ماں کا مانے تمہارے ساتھ. کون ہے تمہارے ساتھ؟ یا علی، اے علی.
معی زمیلی میرے ساتھ میرا کلاس میٹ ہے. معی زمیلی میرے ساتھ میرا کلاس میٹ ہے. آمنۃ معها زوجها. آمنۃ آمنہ معها اس کے ساتھ زوجها اس کا اس کے شوہر. شوہر میں آمنۃ معها آمنہ کے ساتھ زوجها. خرج ابی. خرج ابی کیا ہے؟ میرے والد نکلے. والد نکلے صحیح ہے. کہاں سے نکلے؟ من البیت گھر سے. من خرج معه ابھی ان کے ساتھ سامنے سوال پوچھا گیا. من خرج کون؟ خرج مانے کون نکلا؟ معه ان کے ساتھ. کون نکلا ان کے ساتھ؟ جواب دیا گیا خرج معه ان کے ساتھ نکلا. اب ان کے ساتھ نکلے امی میرے چچا. ام مانے کیا ہوتا ہے؟ چچا. اچھا خالو کہاں سے لے ہے؟ تمہارا سب الگ ہی چلتا ہے. یہاں دیکھیے مولانا بیتن مانے کیا ہوتا ہے؟ بیتن کا کیا ہو جائے گا؟ بیتہو اس کا گھر. بیتو اس کا گھر. بیتی اب مانے کیا ہوتا ہے؟ اب مانے باپ. اب مانے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا مولانا جیسا؟ باپ. ابو کا تمہارے باپ. ہمارے ابو ہو اس کے اس کے بابا باپ. ابو اس اس کی کے بابا باپ. ابھی میرے میرے. بابا اخ مانے کیا ہوتا ہے؟ بھائی. بھائی اخ مانے اخو بھائی کا ہمارا تمہارے بھائی بھائی. اخو ہو اس کے بھائی. اخوہا اس کے بھائی. مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے؟ بس کے مؤنث کے لیے لیے. اخی یعنی میرا. اخی میرا بھائی. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا ایک درس آ رہا ہے کہ ابی و امی فی البیت. ابی و امی. ابی مانے کیا ہوتا ہے؟ بابا میرے والد. ماں ابی باپ میرے میرے باپ. باپ و امی اور میری ماں. فی البیت گھر گھر میں. میں فی البیت یعنی گھر میں. این ابوکا یا حامدو. این ابوکا کہاں ہے تمہارے والد. صحیح ہے. یا حامدو اے حامد. ذهبا الى السوق. ذهبا یعنی وہ گئے. الى السوق بازار تک. صحیح. سوق مانے کیا ہوتا ہے؟ بازار. پھر اخوکا طبیب. کیا تمہارا بھائی طبیب یعنی ڈاکٹر ہے. وہ مدرس نہیں وہ ٹیچر ہے. مدرس کس کو بولتے ہیں بیٹا؟ اخوک طبیب. کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ طبیب کس کو بولتے ہیں مولانا؟ ڈاکٹر کو. کلا ہوا مدرس. نہیں. لا مانے کیا ہوگا؟ لا مانے نہیں. لا مدرس نہیں وہ ٹیچر ہے. زینب فی الریاض. ریاض جانتے مولانا کہاں ہے؟ ریاض سعودی کی راجدھانی ہے. ریاض کیا ہے؟ سعودی کی راجدھانی. کیپٹل ہے اس کا. ہے نا؟ زینب فی الریاض. زینب کہاں ہے؟ ریاض. اخوہا فی الطائف.
اور اس کا بھائی طائف طائف۔ میں ہاں مولانا، طائف سے بھی کافی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یاد رکھیے گا جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں طائف، جب آپ مکے جائیں گے تو مکے سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے، کچھ لوگ وہاں بھی جاتے ہیں احرام باندھنے کی غرض سے، لیکن حدود حرم کے باہر وہاں ایک کنواں ہے، رسول اسلام گئے تھے جہاں رسول اسلام پہ پتھر بازی کی گئی تھی اور اس کنویں کا پانی کڑوا تھا کہ کھٹا تھا، تو رسول نے اپنا اس میں لعاب دہن ڈالا، جس کے بعد اس کنویں کا پانی کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ وہ سب کہاں ہے؟ طائف میں۔ اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف طائف میں۔ میں ہے۔ وَأَبُوہا، ابوہا یعنی اس کے دل والد، کی بابا مدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ تو جانتے ہیں نا، وہی مدینہ کے جہاں پہ روضہ رسول ہے، ٹھیک ہے نا، وہی جہاں پہ جنت البقیع قبرستان ہے، وہیں جہاں ہمارے بنی ہاشم کا گھرانہ زندگی گزارتا ہے۔ ابوہا فی المدینہ المنورہ، اور امام زمانہ آئیں گے تو کہاں ظہور کریں گے؟ بتابا مدینے میں ظہور کریں گے، مدینے سے پھر جائیں گے کہاں؟ مکے۔ مدینے سے مکے جائیں گے، وہاں سے قیام کریں گے، کچھ مہینہ رہیں گے، یعنی ظہور پر نور آپ کا ہو ظہور جائے مدینے سے گا۔ کریں گے آگا، جی ظہور مدینے سے کریں گے آگا۔ نہیں نہیں، ظہور جو ہوگا وہ مدینے میں ہوگا، اچھا مدینے میں رہیں گے، اور سفیانی کے لشکر کو جب پتا چلے گا کہ امام مہدی یہاں پہ ہیں تو اپنا لشکر لے کے مدینے پہنچے گا، امام ان کے آنے سے پہلے ہی مکے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور آپ مکے پہنچ کے مکے میں رہتے رہیں گے۔ ظہور ہو جائے گا رمضان میں، قیام ہوگا عاشورے کے دن، جمعے کے دن، صحیح ہے نا، تو دونوں کا وقت ہے نا، پھر آپ وہاں جا کے اس میں آتا ہے نا ایک دعائے نبوہ میں، انتا برضوا امبی زیتوا، زیتوا کا لفظ آتا ہے نا، یعنی آپ کہاں پہ ہیں، یا تو رضوا میں ہیں یا زیتوا میں ہیں، جہاں تک مجھے انداز ہے رضوا یا تو کہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو نکال ہی دوں نا، زیتوا، اگر عربی لکھنے میں کامیاب ہو پاؤں تب، چونکہ اس میں تو عربی ہے نہیں کی بورڈ، ہم شاید نکل کے آ جائے گی وہ لفظیں، اس کی قتل کریں گے، اس کے ٹھیک 10 دن بعد جو ہے، 10 دن بعد امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہاں گیا مولانا، وَأَبُوهَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اس کے والد کیا ہیں؟ مدینہ منورہ۔ هَذَا الطَّالِبُ، یہ اسٹوڈنٹ، ابوہ وزیر، اس کے والد منسٹر ہیں، وَأَخُوهُ تَاجِرٌ كَبِيرٌ، اور اس کے بھائی بڑے تاجر ہیں۔ ذهب اخی، گیا میرا بھائی، ذهب اخی، گیا میرا بھائی، الی المدرسۃ، مدرسے، وذهب ابی الی الجامعۃ، اور میرے والد گئے یونیورسٹی، اور اس میں ہے نا کہ جب لشکر سفیانی پہنچے گا مدینے میں امام کا پیچھا کرتے ہوئے، اس کو پتا چلے گا کہ امام مہدی علیہ السلام چلے گئے کہاں؟ مکے، تو لشکر مکے لے کے جائے گا، اور بیدا کی جگہ پہ جا کے لشکر دھس جائے گا، زمین پھٹے گی، پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر، گھوڑا گاڑی سب کچھ زمین کے اندر دھس جائے گا، صرف 2 لوگ بچیں گے، 2 لوگ بچیں گے، ایک فرشتہ ایک تھپڑ مارے گا، ایک کی گردن الٹی ہو جائے گی، گھوم جائے گی پوری، تو ایک جائے گا جو ہے، ایک جائے گا ابو سفیانی کے یہاں، اس کو خبر غم دینے کے لیے کہ تمہارا لشکر یہاں اس جگہ پہ غرق ہو گیا ہے، دوسرا جائے گا امام مہدی کو بشارت دینے کے لیے، صحیح ہے، جا کے مکے میں امام مہدی کو بشارت دے گا کہ سفیانی کا لشکر اس جگہ پہ غرق ہو گیا ہے، زمین میں دھس گیا ہے، پھر امام اس کے چہرے کو صحیح کریں۔ ذهب اخی الی المدرسہ، میرا بھائی گیا کہاں؟ مدرسے، وذهب ابی، اور میرے والد گئے الی الجامعۃ، یونیورسٹی۔ یہاں پہ دیکھیے مولانا،
محمد خالد حامد عباس محمود. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا مولانا ممنوع من الصرف کے بارے میں، یاد ہے ممنوع من الصرف کے بارے میں کہ جس میں دو سبب پائے جائیں ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اور ایک ہم نے مؤنث کے لیے تو بتا دیا تھا آپ کو، جیسے عاتقہ، عائشہ، خدیجہ، صحیح ہے، اسما، جس میں مؤنث ہو وہ ممنوع من الصرف، اس پہ زیر نہیں آئے گا، اس پر تنوین نہیں آئے گی. کہا نام مردوں کا ہو پھر بھی اس پہ علامت تانیث ہو تب بھی اس کا یہی حکم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں محمد، محمد پہ بولتے تو نہیں ہے تنوین ہے، خالد پہ بولتے نہیں ہے تنوین ہے، لیکن اسی کے نیچے حمزہ اور طلحہ دیکھیے. حمزہ کس کا نام ہوتا ہے، لڑکی کا کہ لڑکے کا؟ طلحہ لیکن ایک بولتے لگی ہے کہ نہیں لگی ہے عائشہ کی طرف سے، ہے نا، لیکن پھر بھی اس میں کیا ہوتا ہے یہ ممنوع من الصرف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے مذکر کا نام لیکن لفظ کیا ہے مؤنث ہے اور اس میں علم ہے. یہ دو سبب اس کو ممنوع من الصرف بنا دیں گے. اسی طرح دیکھیں حامد اور عباس، جن پہ تنوین آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسامہ اور اب معاویہ پہ آ رہی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ممنوع من الصرف ہیں، مؤنث کی علامت ہے کہ نہیں ان سب میں؟ ٹھیک ہے سینا. اسامہ اور معاویہ. محمود دیکھیے کیا مولانا تنوین ہے نا اس پہ، نام ہے لیکن اکرمہ نہیں ہے. چونکہ کیوں نہیں مولانا؟ کیونکہ اکرمہ ہے، معاویہ ہے، اسامہ ہے، طلحہ ہے، حمزہ ہے، ان سب پہ کیا ہے گولتے لگی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، مؤنث ہیں اور کسی شخص کے نام ہے. تو دو باتیں ہو گئی، ایک اس میں علم ہونا اور ایک اس کا مؤنث ہونا. یہ دونوں چیزیں اس کو کیا بنا رہی ہیں ممنوع من الصرف. اور ممنوع من الصرف کا حکم کیا ہے؟ اس پر زیر داخل نہیں ہوتا، اس پر تنوین نہیں آتی. اسی لیے خالدن پہ تنوین والا ہے لیکن طلحتوں پہ سنگل پیش ہے نا کہ طلحتن ہے طلحتو. اب کہہ رہے ہیں اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اقرأ الاسماء الآتیہ، اقرأ مانے پڑھیے، اقرأ مانے الاسماء الآتیہ آنے والے ناموں کو، وَضْبِطْ اواخرها، وَضْبِطْ اواخرها، اور اس کے آخر کو کیا کریے ٹھیک کیجئے، وَضْبِطْ ضبط کیجئے، اواخرها اس کے آخر کو، یعنی زیر زبر لگائیے. اب یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے خالد پہ کیا لگائیں گے خالدن، اور حمزتن صحیح ہے کہ نہیں ہے حمزتن. عمار عمارن، انسن، معاویہ، حامد، اسامہ. آنا سن لو محمد علی آپ لوگوں کو، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. کیا بولیں گے طلحۃ. الکلمات الجدیدہ دیکھنے نیو ورڈ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام سکینہ بانو بولیے. جی مولانا صاحب، یہ جیسے کہ معاویہ ہے اس پر ڈبل پیچ نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کسی مرد کا نام ہے، آدمی کا نام ہے نا؟ کہاں عورت کا نام ہے؟ جو تاریخ کا معاویہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ مرد ہے، آدمی ہے، ہاں تو نام کبھی آپ معاویہ وہ پڑھ مرد نہیں ہے، آدمی ہے. جی نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کیسے پہچانیں گے یہ اس میں علم ہے یا کسی آدمی کا نام ہے، وہ میں پوچھ رہی تھی. ہاں اس میں علم کا مطلب وہ معروف ہوتا ہے، شہرت یافتہ ہوتا ہے. جو نام رکھے جاتے ہیں نا صحیح جی ہے وہ شہرت رکھتے ہیں، یعنی ایسے ورڈز جو کسی کے نام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی اب حمزہ یا معاویہ، اسامہ،
ایز اے ایڈجیکٹو یوز نہیں ہوں گے کبھی، ایز اے ورب یوز نہیں ہوں گے، صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، تو آپ ناؤن ہے. آ جائے گا، یعنی ایک شہرت ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ہم جی نے کہا کہ سکینہ نے کھانا کھایا یا سکینہ نے کھانا بنایا، اب یہاں پہ جی سکینہ سے کیا مراد سمجھا جائے گا؟ کوئی لڑکی ہی تو ہے نا؟ جی جی بس جی اسی طرح سے عربی میں ہے، یعنی ایک شہرت ہو جاتی ہے، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نام ہے، کوئی اور چیز نام ہے. نہیں ہے. جی جی اچھا. الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈ. جدیدہ کس کو بولتے ہیں مولانا؟ نئے کو. الکلمات یعنی ورڈ. الزمیل، زمیل یعنی میڈم، کلاس میٹ. زمیل کلاس میٹ، سہپاٹھی، ساتھ پڑھنے والے. الزوج شوہر. واحد مانے ایک، واحد ایک. فتن مانے جوان، مانے ماں مانے الطفل بچہ. الکویت کویت. ٹھیک ہے، پوائنٹس ٹو ریمبر ہے یا کچھ باتیں یہ ہیں تو انشاءاللہ اس کو کل لے لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہ ابھی اتنا وقت نہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے، تو کل انشاءاللہ لگتا ہے یہ درس ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.